میں ڈٹ کے کھڑی ہوں، چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی گرفتار کر لے، اغوا کر لے، بیان دوا لے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک رہوں گی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے بیٹوں سے جو مرضی کروا لیں، پی ٹی آئی چھڑا لیں، عمران خان کے ساتھ بیان دوا لیں۔ آگے بھی میرے پتر عثمان ڈار نے جو بیان دیا تھا، میں نے رد عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پہ اتفاق نہیں کرتی، ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا، میں نہیں اتفاق کرتی۔ اب یہ بھی بیان چلا لیں، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، یہ بھی اوچھے ہاتھ کنڈے ہوں گے مجھے میرے الیکشن کو روانے کے لیے، میں الیکشن میں حصہ نہ لوں۔ انشاءاللہ تعالی میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی، میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گی، میں پورا دفاع کروں گی اپنا کہ مجھے الیکشن سے ہٹایا نہ جائے۔ یہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خوف ہے الیکشن کے حوالے سے؟ خوف ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ اصغر کے والد صاحب نے آج سے 70 سال پہلے خواجہ اصغر صاحب کے باب مرحوم خواجہ صفدر نے آج سے 70 سال پہلے اپنے حریف کے اسی طرح پیپر ریجیکٹ کرا کے الیکشن جیتا تھا۔ خواجہ اصغر تم تو باپ کے باپ نہیں کر رہے ہو، یہ تاریخ میں دوڑانے نہیں دوں گی۔ سب اوچھے کنڈے، اسے ڈر ہے اپنے ہار اور جیت کی، اس لیے یہ اوچھے ہاتھ کنڈے کا ہے۔ خواجہ اصغر کو پیغام ہے میرا وہ عزیز ہے، رشتہ دار بھی۔ ہم لوگ کل اپیل فائل کر رہے ہیں ریجیکشن کے خلاف انشاءاللہ ہائی کورٹ میں، ٹریبیونل کے اندر، اور ہمیں پوری امید ہے یہ جو ناانصافی کی ہے ڈی آر او نے، جس کو اب نواز بھی دیا گیا، اس کے بعد ہم اس آرڈر کے خلاف جائیں گے، ہائی کورٹ وہ سیٹسفائیڈ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک اور ضروری بات، جیسے ہی آر او مان جی کے کاغذات کو مسترد کرتا ہے، اسی دن خواجہ اعظم اسے ڈی سی بنوا دیتا ہے۔ یہ چل رہا ہے سارا۔ اور جی میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ سیالکوٹ میں پہلے بھی تھے، مد مقابل خواجہ آصف بھی تھے، اتنی مخالفت پہلے بھی آپ لوگوں سیاسی حریف رہے ہیں، اتنی مخالفت پہلے بھی تھی؟ ہاں، یہ کافی دیر سے چاہ رہی ہے۔ میرا عثمان بیٹا 2 دفعہ جیتا ہوا الیکشن، سب جانتے ہیں، میڈیا والے بھی اور صحافی بھی، اور سارے سیالکوٹ جانتے۔ کیا کسی کی جیت کو ہار میں بدل دینے والا میرے حدیث اور قرآن اور ترجمے کے مطابق سب سے بڑا مجرم ہے خواجہ اصغر، جس نے میرے بیٹے کی جیت کو شکست میں بدلا، مجرم ہے وہ، میرا اور میرے بیٹے کا۔ حکومت رہتی تھی، کوئی آپ کے فیکٹریاں بند تب بھی ہوتے تھے، فیکٹریاں وغیرہ پہ حملے، یہ وہ کوئی اس طرح کی نہیں، اس دفعہ ہوئے، اس دفعہ ہوئے بیٹے، اس دفعہ جو میرے سے ہوا ہے میں بیان نہیں کرتی، میں نے ساتھ اپنی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کیا لوگوں کو کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماں جی کہیں آپ کو الیکشن سے پیچھے کرنے کے لیے آپ کے بیٹے کو کہیں اریسٹ تو نہیں کیا، کیا گواہ تو نہیں کیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اسی لیے کیا گیا ہے بیٹے، اسی لیے کیا گیا ہے کہ شاید عمر ڈار پی ٹی آئی وہ چھوڑ بھی دے، اس سے جو مرضی عمران خان کے خلاف بیان بھی دوا لے، میں قطعاً اتفاق نہیں کروں۔ میں نے آگے بھی نہیں کیا، میرا بیٹا گھر آیا تو اس نے کہا میں اپنا مقدمہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عمران خان کی ایک طرف آپ کی اولاد ہے، تو اولاد کی طرف جائیں، خان صاحب کو 2 منٹ چھوڑ دیں، شاید اولاد آپ کی اس طرف میں آ جائے۔ بیٹا میں حق سچ کے ساتھ کھڑی ہوں، جو میرے ساتھ ہوا میں اس کے لیے کھڑی ہوں، میں اپنے نظریے کے لیے کھڑی ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ کیا وہ کہتے تھے رول آف لا ہو، قانون کی بالادستی ہو، غریب اور امین کو انصاف ملے، کیا یہ غلط بات ہے؟ میں ڈٹ گئی ہوں۔ بتائیے گا کہ خواجہ اصغر کو کتنی لیڈ سے آپ شکست دیں گے اگر آپ کو الیکشن لڑنے دیا گیا ہے؟ 1 لاکھ ووٹ تو شکست ہوئے گی۔ غیرت مند سیالکوٹ کے بیٹے، بیٹیاں، بہویں، بہنیں سب میرا ساتھ دیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے سے کسی کی ماں کے گرے بان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ جسٹس چیف باقر علی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس نے ایک ماں کو مد نظر رکھ کر میرے ماں کی مامتا کو دے کر بیان دیا کہ اس کے بیٹے کو رات تک بازیاب کرایا جائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے میری دعا ہے، وہ میرے لیے قابل فخر ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور صحت کاملہ میں رکھے۔ آگے سے سوال کریں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں، پولیس نے اریسٹ کی ہے یا کس نے اریسٹ کی ہے؟ پولیس نے کیا۔ نہیں میڈم، پولیس نے تو بیان دے دیا ہے کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے۔ پولیس میرے پاس بھی آئی تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس کی ماں کو ہاتھ نہیں ڈالا، وہ پولیس ہے، ہوئی غلط بیانی کر رہی ہے، غلط بیانی کر رہے ہیں، پولیس ہی ہے۔ میڈم خواجہ اصغر صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں جس بہن کے سر پہ دوپٹہ رکھ کو کبھی اتارتا نہیں، تو آپ نے اتنے بڑے الزامات لگائے ان کے اوپر، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اس پہ انوالو ہے، تو کیا سمجھتی ہے کہیں یہ؟ خواجہ اصغر سے تو میری عزیز داری بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی،
बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, DPO DCO को ट्रांसफ़र किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा आसिफ मेरे लिए काबिल फ़ख्र थे, मैं उनकी इज़्ज़त करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वज़ीर दफ़ा थे ख्वाजा आसिफ साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किया उन्होंने बहन के लिए? क्या किरदार? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा आसिफ का फ़र्ज़ नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाक़या हुआ, वो वज़ीर दफ़ा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करेंगे। मुश्किल में है, उमर डार भी मुश्किल में काफ़ी है, हो क्या गई। कहते हैं? वो दो जो मर्जी स्टेट ठहरे, जो मर्जी स्टेटमैन मेरे बेटे से दुआ लें। आपके थ्रू मेरा पैगाम है, PTI छुड़वा लें, इमरान खान के गलत बयान दुआ लें। मैं अपने बच्चों के किसी बयान पर इत्तेफाक नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, सब झूठ होगा। लड़ेंगी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ? छोड़ दें हम। ख्वाजा आसिफ साहब बाहर निकल छोड़ दें यार, रास्ता दे दें भैया। आपने इतने सवाल किए हैं, आप कितने सवाल आपने करने हैं अभी? ख्वाजा आसिफ ही जरा पूछो जाके, जाए सर्वे करें सियालकोट का गैरतमंद वहाँ रास्ता दें ख्वाजा यार, आसिफ को रास्ता। बता देगी कि क्या हुआ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शेर को बल्ले मार मार कर जख्मी कर दिया जाएगा। चलो इंशाअल्लाह फैसले अल्लाह दी। जबर के खिलाफ आप खड़ी हुई हैं, आप पूरे बस करो बेटा, रास्ता दे। सर रास्ता ही दे रहे हैं, हम उनके लिए ही आए हैं। मैंने अपने कुरान को देखे मद्देनजर रख के फैसला किया। मैंने पढ़ा है कि जहाद के लिए खड़े हो जाओ।